اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی، یہاں پہ اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کریں نماز۔ نماز دیکھیں قرآن میں جہاں بھی حکم آتا ہے اللہ کی ذات کا، نماز قائم کرنا ہے۔ قائم وہ چیز ہوتی ہے جو بنیاد سے لے کر اوپر تک مکمل ہوتی ہے، یعنی نماز جب انسان پہ فرض ہو جاتی ہے تو مرنے تک اس پہ اسی حساب سے فرض رہتی ہے، اس کے اوپر کوئی ساقط نہیں، کوئی معافی نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، اور اس کو اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور جو ہے وہ پیش ہو رہا ہوں، اور یہ ایمان کی اور اسلام کی دین کی بنیاد ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز ادا کریں۔ اللہ کی ذات نماز قائم کرنے کا حکم فرما رہی ہے، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے، جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا اور نماز کو باجماعت پڑھنے کے لیے ذکر بنی اسرائیل کو ہو رہا ہے، یہ ان کے لیے بھی حکم ہے اور ہمارے لیے بھی حکم ہے۔ اَتَأْمُرُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، بر کہتے ہیں نیکی کا، کہ وہ لوگ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، یعنی دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ خصوصی جو خطاب ہے وہ بنی اسرائیل کا ہے، لیکن عمومی قیامت تک آنے والے سب قرآن پڑھنے والوں کے لیے ہے کہ کیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ، اور بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنی جانوں کو، یعنی جو اللہ کا حکم تم لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہو، ان کو سمجھاتے ہو، جب اپنی باری آتی ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے اوپر اس حکم کو لاگو نہیں کرتے۔ لوگوں کو تو کہتے ہیں زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، خیرات دیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ تو پیسوں کی کمی ہو جائے گی، دولت کی کمی ہو جائے گی۔ تو اللہ کی ذات کہتی ہے کہ جو کہتے ہیں اس پہ عمل خود بھی کرنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، اور اپنے آپ کو بھولنا نہیں۔ یہ عادت تھی علماء یہود کی، اور اللہ کی ذات ان کے ذریعے سے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اہل علم ہے ان کو یہ بات سمجھا رہی ہے کہ آپ نے بھی ان اہل یہود کی طرح، علماء یہود کی طرح نہیں کرنا کہ جو دوسروں کو تو نیکی کی تلقین کرتے تھے، دوسروں کو تو دین بتاتے تھے، لیکن خود اس دین پہ عمل نہیں کرتے۔ وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، تتلون، تلاوت کرتے ہو، الکتاب، اپنی کتاب کی، یعنی وہ تلاوت کرتے تھے اپنی کتاب کی، یعنی تورات کی، اور عیسائی جو تھے وہ اپنی انجیل کی تلاوت کرتے تھے۔ اور جب تلاوت کرتے ہیں، یہ دو لفظ قرآن میں بھی آتے ہیں، ایک لفظ ہے اقرا، پڑھنا، قرأت۔ اس کا یہ ہے کہ جیسے ہم قرآن عام طور پہ پڑھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ریڈنگ کرنا، اور ایک لفظ ہے وہ ہے تتلون، جیسے تلاوت کرنا۔ تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن پاک کو یا اللہ کی کتاب کو، جیسے ان کے لیے تورات تھی، ہمارے لیے قرآن مجید ہے، کہ اس کو صحیح پڑھنا، اس کے معنی کو سمجھنا، اس کی آیات کے، اللہ کے حکموں کی حکمت کو سمجھنا، اور اس پہ عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرأت بھی فرماتے تھے اور تلاوت بھی فرماتے تھے۔ تو تلاوت ہم عام طور پہ اپنی زبان میں کہتے ہیں جیسے قرآن کی، ریڈنگ تلاوت نہیں، ریڈنگ قرأت ہے۔ جب ہم اس کے معنی پہ، مطالب پہ غور کرتے ہیں، اس کی حکمت کو سمجھتے ہیں، اس کو اپنے عمل میں لاتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ ہوتی ہے تلاوت۔ تو اللہ کی ذات کہتی ہے کہ تم عالم لوگ جو ہو، اہل کتاب کے، تم تلاوت کرتے ہو، یعنی اس اللہ کی کتاب کو تم سمجھتے بھی ہو، صحیح پڑھتے بھی ہو، اور اس کی آیات کی حکمت بھی جانتے ہو، تو پھر کیسے انسان اپنے آپ کو بھول سکتا ہے؟ کیونکہ فرض سب کے لیے، انبیاء نے بھی اس پہ عمل کیا، ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی عمل کیا، تابعین، تبع تابعین، اور قیامت تک آنے والے سارے ایمان والے اس کتاب پہ عمل کرتے رہیں گے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل مند کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ دوسروں کو تو اچھی باتیں بتائے، اللہ کی باتیں بتائے، اور جب اپنی باری آئے تو اس کو بھول جائے۔ ایسا عقل مند نہیں، یہ تو بے وقوف انسان کی نشانی ہے، اس لیے کہ کامیابی ان باتوں کے ماننے پہ ہے، اور تلاوت کرنا یعنی اس کو سمجھنا۔
یہ بھی ہر مسلمان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنے باقی دین کے احکامات ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا، اور مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہ اللہ کی ذات ان کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے کہ جب بھی انسان پہ کوئی آزمائش آتی ہے، آزمائش کیا ہوتی ہے؟ زیادہ تر ہماری آزمائشیں یہ ہوتی ہیں کسی نعمت کا چھن جانا، کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے وہ اللہ نے واپس لے لیا، ماں باپ ہوتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، اولاد میں سے ہوتا ہے، صحت میں سے ہوتا ہے، علم میں سے ہوتا ہے، کسی چیز میں سے جو چھن جاتا ہے تو انسان اس پہ واویلا کرتا تھا، وہ ایسے کرتا ہے کہ جیسے اس کا یہ حق تھا۔ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ جب بھی کسی بھی آزمائش میں ہوں تو مدد حاصل کرنی ہے صبر سے، راضی ہو جانا اللہ کی رضا پہ۔ تو ایمان والا کیا پڑھتا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میں تو خود بھی اللہ کے لیے ہوں اور میں نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اگر ایک نعمت چھن گئی ہے تو کیا ہوا؟ اگر چند نعمتیں چھن گئی ہے تو کیا ہوا؟ سب کچھ اللہ کا دیا، اس میں سے اگر کچھ اس نے لے لیا، اس کی اپنی رضا، یہ ہے صبر والصلاۃ۔ اور صبر پہ انسان کا دل مضبوط قائم ہوتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے۔ نماز سے مراد یہاں پہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ زائد نوافل ہیں، وہ انسان کا دل مضبوط کرتے ہیں۔ تو انسان میں اگر اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے، اگر اس نے استقامت دین پہ رکھنی ہے تو اس نے صبر کرنا ہے۔ صبر کی کتنی ہے؟ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، موٹی موٹی ہم سمجھنے کے لیے دیکھیں۔ سب سے پہلا صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان پہ کوئی بھی آزمائش آتی ہے تو اس میں وہ اللہ کی ناشکری نہیں کرتا، اس میں وہ واویلا نہیں کرتا، اس پہ صبر کرتا ہے کہ میرے رب کی یہ رضا ہے۔ دوسرا صبر کیا ہوتا ہے؟ دوسرا صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نیکی کرتے ہوئے صبر کرتا ہے۔ یعنی انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مال نکالنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن انسان صبر کر کے مال نکالتا ہے۔ فجر کی نماز میں اٹھنا بہت ایک مشکل کام ہے، لیکن انسان جو ہے وہ صبر کرتا ہے اور اپنی نیند کو توڑتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور وہ مسجد کی طرف جاتا ہے، یہ صبر ہے۔ یعنی نیکی کے جتنے کام ہیں جو اللہ کے احکامات ہیں ان پہ بھی صبر کرنا ہوتا ہے۔ انسان حج پہ جاتا ہے، اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانی اور اس طرح کی آتی ہیں ساری چیزیں، لیکن انسان خوشی خوشی اس کو برداشت کرتا ہے، اس پہ صبر کرتا ہے۔ تو نیکی کرنے پہ صبر ہے۔ اور تیسرا صبر جو صبر یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے پہ صبر ہے، کہ انسان کو جو ہے وہ حرام کاری، حرام کی دولت میسر ہے، لیکن وہ اپنے رب کے ڈر سے وہ کہتا ہے میں نے اس کی طرف نہیں دیکھنا، میں نے کم میں گزارا کرنا ہے، میں نے بغیر دنیا کی آسائش کے گزارا کرنا ہے، لیکن میں نے اس غلط بات کو، حرام پیسے کو نہیں لینا، میں نے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرنا، میں نے کسی کا حق نہیں مارنا۔ تو یہ گناہ، یہ 3 بڑے صبر ہیں جو انسان اس زندگی میں کرتا ہے، کرنے پڑتے ہیں اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ صبر اور صلاح، انسان کا دل جب اللہ کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ پھر صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں صبر سے مدد لینی ہے اور نماز سے۔ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں کے لیے جو خشوع کرنے والے ہیں، جو عاجز ہیں، رب سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے، سارا کچھ جو ہمیں دیا ہوا ہے سب کچھ وہ اللہ کا ہے، اللہ نے لے لیا، شکر الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے دیے رکھا، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ جو ایمان والے نہیں ہیں، جو عاجزی والے نہیں ہیں، ان کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ الذین، وہ لوگ، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقات کریں گے، ربہم، اپنے رب کے ساتھ۔ یعنی جن کو یہ یقین ہے کہ ان کی اپنے رب سے ملاقات ہونی ہے، کہاں پہ ملاقات ہونی ہے؟ اس زندگی کے بعد، برزخ کی جب زندگی ختم ہوگی، اس کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا، اللہ کے ساتھ ملاقات ہونی ہے۔ تو جہاں ایک ایک انسان کا عمل اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے سامنے آئے گا، پوری کتاب انسان پڑھ لے گا۔ اللہ کی ذات اپنے اس کلام میں اس کی بڑی تفصیل سے وضاحت فرماتے ہیں مختلف جگہوں پہ۔ تو جن کو یہ یقین ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کے جواب دہ ہیں، ان کے لیے یہ بڑا آسان ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہیں یقین ہے بے شک کہ انہوں نے اسی ذات کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ انسان کی آخری منزل وہی ہے جو انہوں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، پھر وہی ذکر آ گیا، اے بنی اسرائیل، اے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، اذکروا، یاد کرو، نعمت یلتی، میری نعمتوں کو، جو انعمت
अलैकुम, जो मैंने तुम्हारे ऊपर की, मेरे उन इनामों को याद करो, मेरी उन रहमतों को याद करो जो मैंने तुम्हारी ऊपर की। व अन्नी, और बेशक मैंने फज़लतुकुम, फजीलत दी तुम्हें, अलल आलमीन, तमाम जहानों पे। अल्लाह की ज़ात बनी इसराइल को याद करा रही है कि वो वक़्त याद करो कि जिस वक़्त इस कायनात में तुम्हें सबसे ज़्यादा मैंने फजीलत अता की, तुम्हें सबसे ज़्यादा मैंने नेमतें अता की हैं, उसको याद करो। और उसको याद करते ही आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात जब ऐलान नबूवत कर दिया तो आप ईमान लाए। तो अल्लाह की ज़ात ने उस वक़्त उनके ऊपर फजल किया तमाम जहानों के ऊपर, और आज अल्लाह की ज़ात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे इस चीज़ का जो है वो फजल किया है कि वो अब जो है इस वक्त दुनिया में वो उसके ऊपर फजीलत है। अब उसके ज़िम्मे है इकामत दीन का काम, खुद भी समझना और दूसरों तक पहुंचाना, ये अब उसके ज़िम्मे है। तो वही बात जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि बताया बनी इसराइल को जा रहा है, याद उसको कराया जा रहा है, लेकिन साथ सबक हमें भी दिया जा रहा है कि अल्लाह की जब मानते हैं, अल्लाह के हुक्मों को चलते हैं, अल्लाह के हुक्मों पर चलते हैं, तो फिर अल्लाह की ज़ात जो है वो तमाम जहानों में फजीलतें देती है। और जब ये उम्मत चली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों के मुताबिक, तो अल्लाह ने इनको भी फजीलतें अता की। 24 लाख मुरब्बा मील पे इनकी हुकूमत कायम हुई, और कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं था, बिल्कुल मुख्तसर से अरसे में। जो कुछ हमने सही से पढ़ा अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलती हुई, अल्लाह में माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।